تیسرا مسئلہ، امام حسین انتہائی غربت میں شہید کر دیے گئے، اس میں کوئی شک نہیں، سید الشہداء ہیں، مگر اس وقت امیر ہیں، بادشاہ ہیں۔ اس سال ایک سرکاری عراق کے سرکاری اعلان کے مطابق 17 کروڑ افراد نے اربعین کی زیارت کی۔ یہ صرف سرکاری اعلان ہے، غیر رجسٹر جو مقامی لوگ جاتے ہیں ان کی تعداد الگ ہے۔ اربعین کی زیارت کی وجہ سے خود عراق حکومت، ایران حکومت بھی سہولتیں دیتی ہے، صرف پرچیوں پر، رجسٹر بھی نہیں ہوتے ہیں، پرچیوں پر اجازت دیتے ہیں جا کر زیارت کر کے آؤ، ان کی تعداد الگ ہے۔ تو یہ امیر ہیں یا نہیں؟ خراسان غریب الغرباء نام ہے، لیکن آپ میں سے ہر ایک کا تجربہ ہوگا جس نے زیارت کی ہے، 24 گھنٹے میں جس وقت بھی جاؤ، یعنی آدھی رات کے وقت، سحری کے وقت بھی جاؤ تو ضریر پر ہاتھ لگانے کا موقع نہیں ملتا، اتنا رش، اتنے لوگ ہوتے ہیں۔ پس اگر کوئی غریب ہے تو مدینے کے قبرستان والے غریب، پچھلے سال تک قریبی راستے سے گزرنے کی اجازت تھی، 2 سال کووڈ کے بعد انہوں نے وہ راستہ ہی بند کر دیا ہے، یعنی یہاں سے باہر دروازے تک سے بھی زیادہ فاصلہ ہے، ہم اتنا دور ہوتے ہیں کہ اس قبرستان کی صورت کو کما حقہ آنکھوں سے دیکھ بھی نہیں سکتے۔ کھڑے ہو کر زیارت پڑھنا، کھڑے ہو کر سلام پڑھنا یا آپ دعا مانگے، بالکل اجازت نہیں۔ تو ہم کثرت سے بار بار جائیں گے تو معلوم ہوگا نا کہ ہمارا بھی کوئی امام ہے، ہماری سیدہ ہے، نبی ہیں، اور وہاں پر ہماری زیارتیں ہیں۔ خراسان، کربلا، نجف کے بارے میں کون نہیں جانتا کہ ہماری زیارتیں ہیں۔ ایک عرب کا ایک واقعہ اساتذہ کرام نقل کرتے ہیں، مدینے کا ایک شیعہ خراسان گیا، دیکھا نہ صبح نہ دوپہر نہ شام نہ رات نہ آدھی رات نہ اگلی صبح اسے زیارت، یعنی جا کر زری پر، جالیوں پر ہاتھ رکھ کر زیارت کا موقع نہ ملا، تو دور سے روتے ہوئے عربی میں سوال کیا، انت غریب الغرباء، کیا آپ واقعاً غریب الغرباء ہیں کہ جن کا نام غریبوں میں بھی غرباء ہے؟ پھر رو کر کہا، نہیں، اگر دیکھنا چاہو کہ غریب الغرباء کون ہے، جنت البقیع میں اپنی دادی کے مزار کو دیکھو کہ سب سے غریب کون ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لحاظ سے میں گزارش کرتا ہوں مومنین کرام سے، دیگر زیارتوں کو بھی اہمیت دیجیے، مگر ان زیارتوں کو ضرور اہمیت دیجیے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہمارے مراکز 4 امام ہیں، درود مل کر پڑھیں گے، صرف تبرکاً تذکراً میں عرض کر رہا ہوں۔ امام حسن مجتبیٰ، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، خود سیدہ اور رسول اکرم، کتنے معصوم ہوئے؟ 6 معصومین۔ درود پڑھیں محمد وال۔ جنت البقیع کے اندر ائمہ اہل بیت کے خاندان سے حضرت عباس ابن عبد المطلب، رسول کے چچا، جناب حمزہ کے بعد عباس ابن عبد المطلب کا بڑا مقام ہے چچاؤں میں، اگر چور رشتہ دار تھے ان کا ذکر نہیں۔ حضرت ابو طالب مولا حضرت عباس کی والدہ جناب ام البنین، مولا کائنات کی والدہ گرامی حضرت فاطمہ بنت اسد جنت البقیع کے اندر مدفون ہے۔ ٹھیک ہے دور سے کرتے ہیں، لیکن ان کی زیارت کم از کم سال میں 1 مرتبہ مومن کرے، اس زیارت سے جہاں مومنین کثرت سے جاتے ہیں، اس زیارت کو ضرور اہمیت ملنی چاہیے۔ ضرور کر دیا کہ اب ایران والوں سے اب ان کی گفتگو ہو رہی ہے، اگلے سال جنت البقیع کی تعمیرات شروع ہونے والی ہیں، یہ ہوائی خبریں ہیں، صرف ہوائی خبریں۔ مسجد علی نہیں معلوم کن وجوہات کی بنا پر، جو حالت خستہ حالت اس کی پچھلے سالوں میں تھی اس سے تھوڑا سا بہتر کیا ہے، دیواریں درست کی ہے، تھوڑی بہت رنگ روغن کی ہے، مینارے کو درست کیا ہے، لیکن زیارت کے لیے رکاوٹ ڈبل کر دیا ہے۔ پہلے 1 دیوار ہوتی تھی، اب ڈبل دیوار لگائیے کہ کوئی قریب بھی نہ جا سکے۔ یقین جانیے شیعہ تو روتے ہی ہیں، ایک اہل سنت کا عالم کہوں کہ نہیں، ایک درمیانی شخص تھا، اس مسجد کو دیکھ کر سنی ہوتے ہوئے بھی کہا کہ یہودی ہیں، یہ کافر ہے، یہ یقیناً مشرک ہے، یہ اہل بیت کو نہیں مانتے۔ علی ابن ابی طالب کی مسجد کو اس طرح بند کرنا ایک مسلمان کا کام نہیں ہو سکتا۔ بات لوگ سمجھتے ہیں، لیکن زیارت کریں گے تو حقائق سامنے آئیں گے نا، لہٰذا ان زیارتوں کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔
پتہ چلے کہ شیعہ کعبے کی زیارت کے لیے بھی جاتے ہیں، مدینے کی زیارت کے لیے بھی جاتے ہیں، ورنہ تو جو خدمات اسلام کے نام پر، یہ تنزیتاً کہہ رہا ہوں، میں واقعاً خدمات کا ذکر نہیں کر رہا ہوں، ایک ملا پچھلے منگل کی بات ہے، مدینے میں مغرب اور عشاء کے درمیان گفتگو کرنے کے لیے بیٹھا ہے، شروع کی وسیلے کے تذکر سے، وسیلہ سمجھتے ہیں نا، وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَہ، خدا تک پہنچنے کے لیے خدا فرما رہا ہے کہ وسیلہ ڈھونڈو۔ چند ایک شرعی باتیں جو درست ہے، ہم بھی مانتے ہیں۔ نمبر ایک، اس نے کہا کہ خود خدا کے نام اسماء الحسنہ خدا تک پہنچنے کے بہترین وسائل ہے، یقیناً بہترین وسائل ہے۔ عبادت، ہر نماز سے پہلے کیا نیت کرتے ہو؟ نماز پڑھتا ہوں قربتاً اللہ، روزہ رکھتا ہوں قربتاً اللہ، حج ادا کرتا ہوں قربتاً اللہ، زکوٰۃ ادا کرتا ہوں قربتاً وہاں کذا، یہ اعمال خدا تک انسان کو قریب پہنچاتے ہیں، قریب کر دیتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ صرف عبادت وسیلہ ہے، اس کے علاوہ کوئی وسیلہ ہے، عین قرآن کے حکم کے خلاف ہے۔ اس نے بات شروع کی وہاں سے کہ حضرت آدم پر الزام ہے، وہ ملا کہہ رہا ہے الزام ہے کہ توبہ قبول ہونے کے لیے خدا نے ان سے کہا کہ پنجتن کا واسطہ مانگو، جھوٹ ہے جھوٹ ہے جھوٹ ہے، ممبر سے، اور باقاعدہ ذکر بھی کیا، پتہ نہیں کس طرح سے مشہور کیا ہے، اللہم بحق محمد وانت المحمود و بحق علی وانت العلی و بحق فاطمہ، خود دعا بھی پڑھ رہا ہے، پڑھنے کے بعد کہ یہ مشہور کر دیا ہے، ورنہ ایسی کوئی دعا نہیں ہے۔ لیکن بدقسمتی اس کی یہ ہے جب وہ دعا پڑھتا ہے تو ماننے والے زیادہ اس کے سامنے ہوتے ہیں، نہ ماننے والے وہی اس کے چند چیلے اس کے پاس موجود ہوتے ہیں۔ بات کہاں اس نے منتہی کی؟ نبی کریم کے ذریعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں جو مردہ ہو گیا اس سے کیا مانگنا، بس ختم ہو گئی بات، یہ ذلت اور گمراہی کی نشانی ہے، شرک ہے اور گمراہی ہے کہ آ کر نبی سے لوگ حاجتیں مانگ۔ کہاں سے بات شروع ہو گئی، کہاں اس نے منتہی کیا۔ لہٰذا ہمیں جانا چاہیے، نبی سے دعا مانگنی چاہیے، نبی کا وسیلہ پیش کرنا چاہیے، نبی کے زیارت کے لیے تڑپتے ہوئے لوگ دیکھیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ نہیں، نبی کا بھی کوئی مقام ہے۔ ایک بار اور مجھے چند ضروری باتیں اور عرض کرنی ہے۔ عمرہ اور حج کے اعمال میں 3 اہم فرق ہیں۔ احرام باندھتے ہیں دونوں میں، تلبیہ کہتے ہیں، یہ نیت ہے ایک طرح سے، چاہے عمرہ ہو یا حج، تلبیہ دونوں میں واجب ہے۔ 30 کے قریب تلبیہ پڑھنے کے بعد چیزیں محرم پر، احرام پہنے والے پر حرام ہو جاتی ہیں، دونوں میں برابر ہے، حج اور عمرہ دونوں میں برابر۔ اس کے بعد جا کر طواف کرتے ہیں، حج میں بھی کرتے ہیں عمرے میں بھی، سعی کرتے ہیں حج میں بھی عمرے میں بھی، سعی کے طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، حج میں بھی، حج کے طواف میں بھی واجب ہے، عمرے کے طواف میں بھی واجب ہے۔ سعی کے بعد تقصیر کرتے ہیں، بال تھوڑے سے کاٹنے کو تقصیر کہتے ہیں، حج میں بھی واجب ہے اور عمرے میں بھی، عمرہ تمتع میں تقصیر ہی واجب ہے، حلق نہیں، یعنی بال کاٹنا نہیں پورا۔ جب انسان حج کرتا ہے وہ پہلی مرتبہ تو اس پر واجب ہے کہ وہ حلق کرے، حلق عربی میں پورے سر کو گنجا کرنے کو کہتے ہیں، بال پورے اتارنا۔ یہ چند ایک چیزیں مشترک ہو گئی، لیکن 3 چیزوں کا فرق، عمرے میں عرفات کا قیام نہیں ہے، عمرے میں مزدلفہ نہیں ہے، عمرے میں مینا کے اعمال نہیں ہے۔ اب مینا کے اعمال میں قربانی بھی آ جاتا ہے، رمی جمرات بھی آ جاتی ہے، 3 دن تک وہاں بیت طوطا قیام کرنا بھی، یعنی مینا کے اعمال عمرے کے اندر نہیں ہے۔ جیسے سعی کرتے ہیں، تقصیر کرتے ہیں، عمرے سے انسان فارغ ہوتا ہے۔ ایک عمل دونوں میں مشترک ہے، طواف النساء۔ چند سالوں سے جانے کے باوجود، ماننے کے باوجود مومنین کو طواف النساء کے لیے قائل کرنا سب سے مشکل کام ہوتا ہے۔ مومنین کو، کچھ خواتین آ کر پوچھتی ہیں یہ مردوں کے لیے واجب ہوگا، ہمارے لیے کیوں؟ کچھ مرد آ کر کہتے ہیں خواتین کے لیے واجب ہونا چاہیے، ہمارے لیے کیوں؟ خلاصہ واجبات عمرہ اور واجبات حج کا یہ فرق، یہ آپ کے اس سوال کے نتیجے میں آ گئی، اتنی تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اور پیسوں کا بہت بڑا فرق ہے، حج
اگر قانون کے مطابق جائیں تو 1.5 مہینے کا ہے، اور عمرہ آپ چاہیں تو 3 دن کے لیے بھی کر کے 1 دن مدینے کی زیارت، 1 مکے کی زیارت، 1 سفر میں خرچ کریں، 3 دن میں آپ حج کر کے عمرہ کر کے واپس آ سکتے ہیں۔ میں نے عرض کیا حدیث میں ہے ہمارے غریب ماننے والوں کا حج عمرہ ہے۔ یہ حدیث تقریباً 1 سال پہلے پچھلے سال کسی جمعے کی اہمیت بیان کرتے ہوئے عرض کی تھی۔ آج بھی جمعے کا دن گزرا ہے، عمرے کے لیے جانے کے لیے تو کہا کہ عمرہ حج ہے، لیکن حج واجب اپنی جگہ پر واجب ہے۔ اسی طرح نماز جمعہ کے لیے پیغمبر گرامی قدر کا فرمان ہے کہ ہمارے غریب ماننے والوں کا حج اکبر نماز جمعہ ہے۔ ہاتھ اٹھائیں آج کس کس نے جمعہ پڑھا ہے اور کس نے نہیں پڑھا۔ میں بس ایک جملہ ملا ہے کہ اسلام میں غیبت کبریٰ میں نماز جمعہ مستحب ہے۔ فقہی مسائل کے زمرے میں عرض کر رہا ہوں، تمام علماء آغا سستانی، خوئی، خمینی اور رہبر معظم سب شرائط پورے ہوں تو فرماتے ہیں واجب ہے۔ بس واجب میں کیا؟ واجب اختیاری ہے، یہ فرق ہے۔ اب بات میں مزید طویل نہیں کروں گا، کافی دیر سے میں مسائل کے زمرے میں بات عرض کر رہا ہوں۔ جمعہ پڑھنے اور ظہر پڑھنے کا اختیار ہے، اگرچہ افضلیت جمعے کو حاصل ہے۔ نماز ظہر کے لیے حج اکبر نہیں کہا ہے، نماز جمعہ کے لیے حج اکبر کہا ہے۔ اذا نودی یا ایھا الذین آمنوا بھی ہے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اگر جانتے ہو یعنی ہے تو جمعے کے دن کاروبار کرنے کے بجائے کام کاج چھوڑ کر نماز پڑھنے کی طرف بھاگو، جلدی جاؤ۔ عمرہ اور حج تو نہیں ہو سکا، لیکن مسجد نور ایمان تو جا سکتے ہیں نا، جامع مسجد تو جا سکتے ہیں، مارٹن روڈ والے۔ پچھلے چند مہینوں سے اذاخانہ ابو طالب میں چند مومنین کی ضد ہے کہ ہمیں کوئی مولوی دیا جائے تاکہ ہم جمعے کے دن ظہر کی جماعت پڑھیں۔ میں عمدن ظہر کی جماعت ترک کرنے کو کہتا ہوں، یعنی تقریباً 1.5 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، مارٹن روڈ پر نماز جمعہ ہو رہی ہے۔ اور آج کل فقہی مسائل کے لحاظ سے نور ایمان میں شروع سے سب کو شکایت ہے کہ مولوی صاحب خطبہ دیر سے تک پڑھتے ہیں اور نماز دیر سے پڑھاتے ہیں، وہ ان کا مسئلہ ہے، لیکن مارٹن روڈ کے اوپر باقاعدہ علماء نے فیصلہ کیا ہے، میری معلومات کے مطابق 12:20 پر جب ظہر کا وقت ہوتا ہے تو باقاعدہ اذان دیتے ہیں، اور 1:15 پر یا 1:20 پر باقاعدہ نماز جمعہ شروع کرتے ہیں۔ واجب ہے جا کر شرکت کرے۔ شرائط پورے ہونے کا مقصد یہی ہے نا۔ چلیں دوسری جہت سے ٹھیک ہے، کوئی فضیلت نہ ہو کوئی بات نہیں۔ کل میں اور آپ دونوں چلے گئے، آپ نے نماز جمعہ الحمدللہ پڑھ لی تھی، میں نے نہیں پڑھی تھی، مگر قیامت کے دن نماز جمعہ پڑھ کر جو اجر آپ کو ملا ہے میں کہیں سے حاصل کر سکتا ہوں؟ ممکن نہیں۔ یوم الحسرت ہے قیامت کا دن، بہت سے لوگوں کو دیکھ کر مومنین اہل جنت بھی سر پکڑ کر حسرت کریں گے، کاش ہم بھی یہ کام کرتے تو منزل اعلیٰ میں جگہ مل جاتی۔ ہوائی جہاز اور بیچارہ ریل گاڑی میں بھی کلاسیں الگ ہیں، اکنامی کلاس اور باقاعدہ بڑوں کی کلاس، جان بوجھ کے نام نہیں لے رہا ہوں، پوچھتے ہیں باقاعدہ، ادھر ہیں لائن جب لگاتے ہیں نا ٹکٹ کے لیے تو پوچھتے ہیں آپ کس کلاس کے ہیں؟ اگر کوئی کہتا ہے میں بزنس کلاس کا، 100 افراد سے پھلانگ لگا کر اسے لے جا کر پہلے سے سیٹ میں بٹھایا جاتا ہے۔ اگر نماز جمعہ پڑھے تو انشاءاللہ 100 تو نہیں نا، لاکھوں میں سے پھلانگ لگا کر اسے جنت ضرور لے جایا جائے گا۔ آئیے اصل گفتگو کا دوسرا اور اگلا مرحلہ، میں نے سورہ مبارکہ توبہ کی اسی آیت کو جو پچھلے جمعے میں گزارش کی تھی ایک مرتبہ پھر تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ رب کریم کا ارشاد ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق۔ ربیع الاول کی ولادت کی وجہ سے یہ آیت آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، ایک بار پھر تلاوت کر رہا ہوں۔ وہ اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین مبین کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ ارسلہ بالہدی ودین الحق، برحق دین کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ علت سبب لیظہرہ علی الدین کلی، تاکہ دین برحق ادیان عالم پر غالب آ جائے، چاہے مشرکوں کو یہ بات بری ہی کیوں نہ لگے۔ اسلام کو غالب ہوتے ہوئے کبھی یہود و نصارہ برداشت کریں گے؟ برداشت کرتے تو یہ واقعات کے حادثات کیوں ہو رہے ہیں؟ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔
انتہائی اختصار کے ساتھ کم از کم میری کم علمی کا اعتراف کرتے ہوئے 3 وعدے خداوندی ابھی تک پورے نہیں ہوئے۔ نمبر 1، لَيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، خدا کا وعدہ تھا کہ دین تمام ادیان عالم پر غالب آ جائے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ فلاں زمانے میں دین غالب تھا، کوئی اور مذہب نہیں تھا، ابھی تک یہ دعویٰ ثابت نہیں ہوا۔ بس امید ہے انشاءاللہ خدا اپنا آخری حجت کو ظاہر فرمائے اور دین کو ادیان عالم پر غالب کرے، شرق سے لے کر غرب تک، جنوب سے لے کر شمال تک، ہر کونے میں صرف خدا کا نام لینے والے، رب کریم کی عبادت کرنے والے ہوں۔ امید پر ہماری بھی زندگی گزر رہی ہے۔ سورہ مبارکہ نور کی مشہور آیت ہے، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں سے خدا کا ایک وعدہ ہے۔ میں نے وعدے کی بات کی، کیا وعدہ ہے؟ وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، انہیں روئے زمین پر خلافت اور حکومت عطا کرے گا۔ یہ تیسرا وعدہ ہے، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، ان کے لیے ممکن قرار دے گا۔ ہاتھ کیوں باندھ نہیں رہے ہو؟ کیوں سی جگہ پر سجدہ کرتے ہو؟ کیوں ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے ہو؟ کیوں نماز ملا کر پڑھتے ہو؟ یہ اعتراضات ہم پر ہے، یعنی باقاعدہ آپ کو ان اعتراضات کی وجہ سے دائرہ اسلام سے نکال کر خارج کر دیا جاتا ہے، کافر قرار دیا جاتا ہے۔ اصل دین خدا پر عمل کرنے کا موقع فراہم کرے گا، خلافت ملے گی، دین پر عمل کا موقع ملے گا۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، جس دین سے وہ راضی ہے اس دین سے پر عمل کرنے کا موقع فراہم کرے گا۔ کس دین سے خدا راضی ہے؟ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ولایت کے اعلان کے بعد کہا کہ اس دین سے جس میں ولایت علی ابن ابی طالب ہو، میں تم سے راضی ہوں۔